مظلوم کی بددعا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جی میرے دوستو، یہ بھی قرآن کریم کا ایک خوبصورت پیغام ہے کہ اللہ نے دنیا میں کسی پر ظلم کرنے کو برداشت نہیں کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد کو سنتا ہے۔ اگر کوئی کافر یا مشرک اور گنہگار مظلوم بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی فریاد کو رد نہیں فرماتا، سنتے ہیں اور ظالم کے ظلم کا مزہ اس کو چکھاتے ہیں۔ کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے گھروں کی زندگی، اپنے باہر کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر ظلم کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی پر ظالم ہے بعض جگہ، اور بعض جگہ بیویاں شوہروں پر ظالم بنی ہوئی ہیں۔ بعض جگہ ساس بہو پر ظالم ہے، بہو ساس پر ظالم ہے۔ نندے بھاوجوں پر، بھاوجے نندوں پر، اور جیٹھانیاں دیورانیوں پر، دیورانی جیٹھانیوں پر ظالم بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے نوکر مالک پر، مالک نوکروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ زندگی کا ایک اتار چڑھاؤ ہے کہ جس کے اوپر دور آتا ہے تو وہ اپنے نیچوں والوں پر ظلم کرنا سوچتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ جانتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی پر ظلم کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت پر بیٹھے، امیر المؤمنین بنے، تو ایک ٹائم مقرر کیا کہ میں اس وقت میں لوگوں کی سنوں گا، کام کروں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو حکومت کی کسی کام میں، دوسرے کام میں مصروف تھے، تو کسی اور ٹائم میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میرا کسی سے معاملہ ہے، اس سے میرا معاملہ صاف کراؤ، اور مجھ پر کوئی ظلم کر رہا ہے۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو کوڑا مارتے ہیں کہ جب میں بیٹھتا ہوں جب تو آتے نہیں ہو۔ تو ان کو بعد میں احساس ہوا اور اس سے کہا کہ مجھے مارو، تم پہ میں نے ظلم کیا ہے، کل قیامت کی میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو اتنا خوف خدا ان کے اندر تھا، اس نے معاف کر دیا۔ تو کمرے میں جا کے نماز پڑھنے کے بعد رو رہے ہیں، داڑھی کو پکڑ پکڑ کے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے خوف خدا۔ 20 لاکھ مربع میل کی زمین کے مالک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ آج ہم ظلم کرتے ہیں تو ہم پر احساس تک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں مظلوم کی بددعا سے بچائے۔ یہ دعا کرتے رہا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔